اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھائے. کہاں تک؟ کانوں کے برابر اٹھائے. وَيَقْنُتُ اور پھر وہ قنوت پڑھے قبل الرکوع رکوع سے پہلے فی جمیع سنہ سارا سال. یہی طریقہ رہے گا. کیا؟ سارا سال یہی طریقہ ہوگا. رکوع سے پہلے پڑھے گا قنوت اور اس سے پہلے تکبیر اور تکبیر کے بعد کانوں کا اٹھائے گا کانوں تک. ہاتھوں کو اٹھائے گا کہاں تک؟ کانوں تک. اور پھر رکوع میں چلا جائے گا. وہ مقدار القیام فی القنوت اور قنوت کی جو مقدار ہے کتنی دیر وہ کھڑا رہے گا وہ دعا پڑھنے میں وہ ہے قدر و مقدار القیام فی القنوت قدر اذا السماء انشقت. جو قرآن میں صورت نہیں اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اسی طرح ہے یہ جو صورت ہے یہ اس صورت کی جو مقدار ہے یہ پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر وہ دعائے قنوت میں اس کا کھڑا ہونا یہ صحیح طریقے کے مطابق طریقہ یہی ہے. اب آپ سنیں اور جو اہم مسئلہ ہے وہ کیا ہے. وَاخْتَلَفُوا اور اس بات میں اختلاف ہے انہو یرسل یدیہ فی القنوت ام یعتمد کہ وہ اپنے ہاتھوں کو قنوت کے دوران باندھ کے رکھے گا یا کھول کے رکھے گا. یعنی باقی تو باندھ کے رکھتے ہیں نا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت سورت, لیکن جب ہم دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں اس وقت ہاتھ کو کھلا چھوڑ دے نیچے یا ہاتھوں کو باندھ کے رکھے. مسئلہ کیا ہے وہ تو مسئلہ میں نے دس رہے ہو میں تو دس رہا صبر کرو تھوڑا. اجے وہ ٹریگر دبایا نہیں پہلی گولی بار کرنے لگے. اچھا فرمایا والمختار مختار مذہب کے مطابق انہو یعتمد مختار مذہب کے مطابق جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو باندھے گا. کیا کرے گا؟ ہاتھوں کو باندھے گا. یہ تو چونکہ ہاتھ بننے ہوتا فوراً جواب دینے ہو آج ہم سوال کرنا لیں گے سب پھر جواب دیں ان پوچھتا تھے پھر دیکھنا کڑا جواب دینا. والمختار فی القنوت اور قنوت میں مختار یہ ہے یعنی جو اختیار کیا گیا ہو وہ یہ ہے الاخفاء فی حق الامام والقوم کہ امام بھی اور پیچھے جو اس کے مقتدی یہ سارے قنوت خاموشی سے پڑھیں گے. کس سے پڑھیں گے؟ اور خاموشی سے پڑھنے کو ہی اخفاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اخفاء کا مطلب کسی چیز کو خفی کرنا, کسی چیز کو مدھم کرنا, آہستہ کرنا. تو آہستہ پڑھے گا کون؟ امام بھی. اور آپ دیکھیں اب جب ہم جماعت سے صرف رمضان شریف میں پڑھتے ہیں وتر, ٹھیک ہے, تو جب اللہ اکبر امام کہہ دیتا ہے تو پھر ہاتھ باندھ کے تو امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. قوم بھی آہستہ پڑھتی ہے اور امام بھی آہستہ پڑھتا ہے. کیوں؟ یہی مذہب مختار ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر فرمایا وَيُخَافَتْهُ الْمُنْفَرِدُ اور کوئی اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اسے آہستہ پڑھے گا. ایسا نہیں کہ یہ جماعت کے لیے یہ بات ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہو تو امام بھی خاموش پڑھے اور مقتدی بھی نہیں. اگر وہ منفرد ہے, منفرد مین انڈیویجولی نماز پڑھ رہا ہے, اکیلے نماز پڑھ رہا ہے, تب بھی اسے دعائے قنوت اونچی آواز سے پڑھنی ہے. تو سارے اتنے خاموش ہو سوتے ہی ہو, پتہ ہی کوئی نہیں. اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو دعائے قنوت, اور جماعت کے ساتھ ہے خاموشی سے, اور امام صاحب خاموش. اسی واسطے تو خاموش بول دے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دعائے قنوت پڑھو کہ خاموشی نال پڑھ رہے ہو. اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ قنوت کے اندر کوئی خاص دعا شریعت کی طرف سے واجب نہیں. یہ جو ہم قنوت میں دعا پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک, یہ دعا پڑھنا مستحب ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ مسئلہ ضروری ہے, آپ پہلی بار سن رہے ہو, ٹھیک ہے, اس لیے غور سے سنو. ویسے تو میں جو بتاتا ہوں وہ پہلی بار ہی سنتے ہیں آپ, چونکہ زندگی آپ نے مشینوں میں گزار دی ہے, یا گاڑیوں میں گزار دی, یا فیکٹریوں میں گزار دی ہے.
تو مسجدوں میں کتنی زندگی گزاری؟ بہت تھوڑی۔ ایسے برطانیہ والے اللہ کے کرم سے جو سہولیات ان کو یہاں موجود ملی ہوئی ہے وہ پاکستان والوں کو بھی نہیں ہے، سہولت کے اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، اور بلکہ آپ تو ایک لگژری مسجدوں میں آپ لوگ نماز پڑھ، لگژریس ماسکس ہیں، تو آپ لوگوں کو دین زیادہ سیکھنا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دعا مؤقت، قنوت کے اندر دعا خاص نہیں، ٹھیک ہے، وَالْأَوْلَى، لیکن اولا یہ ہے، زیادہ مناسب یہ ہے، أَن يَقْرَأَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، یہ دیکھیں لکھا ہوا، لیکن اولا یہ ہے کہ بندہ کیا پڑھے، کون سی دعا پڑھے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، آگے اس تو آگے اب خیر ہو گئی، ٹھیک ہے، اچھا تو فرمایا کیا؟ اللہم انا نستعینک، یہ پڑھنا کیا ہے؟ اولا ہے۔ اولا کا مطلب جتنی بھی ہے نا ان میں سب سے اول نمبر یہی ہے، زیادہ قابل عمل یہی ہے، زیادہ قابل ثواب یہی ہے، یہ پڑھو۔ وَيَقْرَأُ بَعْدَهُ، اور یہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھو اللہم اہدنا فی من ہدیت، اور اس کے بعد یہ والی دعا بھی پڑھ لو۔ کون سی دعا؟ یا قاری صاحب کو پتا؟ اللہم اہدنا فی من ہدیت، یہ والی دعا پڑھ لو، لیکن ضروری نہیں، وہ مشورہ دے رہے ہیں آپ۔ وَمَن لَّمْ يَحْسُنْ الْقُنُوتِ، اور جو قنوت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، دعائے قنوت اس کو آتی ہی نہیں ہے یا اس کو صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، تو پھر وَيَقُولُ، تو وہ کیا پڑھے؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ لکھا ہوا ہے، یہ دعا انہوں نے پوری لکھی ہے۔ تو اب آج آپ کو نئی بات یہ پتہ چلی کہ دعائے قنوت کے اندر یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا یہی والی نہیں واجب، یہ اولا ہے۔ کیا ہے؟ اولا کا مطلب پتہ ہے نا، جو سب سے افضل ہو، اس لیے فرمایا سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو جس طرح نبیوں میں اولا حضور کی ذات ہے، اگر دعائے قنوت پڑھنے کا موقع ہے تو اس میں ساری دعاؤں میں اولا دعا کون سی ہے؟ اللہم انا نستعینک والی۔ ویسے کبھی یہ جو آیت ہے نا، یہ جو دعا ہے اللہم انا نستعینک، اس پر بھی کبھی گفتگو ہونی چاہیے، اس کے الفاظ میں بہت بڑے حکمت کے موتی ہیں۔ یہ جو دعا ہے نا اللہم انا نستعینک سے لے کر کہاں ختم ہوتی ہے؟ ملحق پہ ختم ہوتی ہے جی، ہاں، تو اس پر بھی انشاءاللہ کبھی میں ایک ورڈ پڑھ کے آپ کو میننگ بتاؤں گا، آپ وجد کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی اعلیٰ دعا ہے یہ، اس کو میرے درس کا مطلب یہ نہیں یہ چھوڑ دیو، یہ اس کے لیے ہے جو نہیں پڑھ سکتا، اور آپ نے اولا پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا جو نہیں پڑھ سکتا اس میں ڈنڈے نہ مارو، اس کو بولو تم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لو، اسے بھی دعائے قنوت کا ثواب ملے گا۔ اچھا، جس کو یہ بھی نہیں آتی، اتنا گیا گزرا ہے، چونکہ ہمارے لوگوں میں کچھ ہیں جن کو عربی الفاظ کو یاد ہی نہیں، انہوں نے قرآن پاک کا ایک صفحہ نہیں پڑھا، ہیں مسلمان لیکن حالات ایسے گزرے وہ قرآن نہیں پڑھ سکے۔ میں کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو بدلتے ہوئے حالات میں جو کچھ بندوں کے ساتھ ہیپن ہوتا ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی نے قرآن نہیں پڑھا تو دوسروں نے پیچھے لگے دعائے قنوت پڑھنی تھے، کافر ہونے والے، تو وہ کہاں سے پڑھے گا؟ اس کو قاعدہ نہیں آتا، قرآن کا صفحہ نہیں پڑھا، تو آپ کفر اور اسلام کی باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس کے لیے بھی فرمایا اب یقولو اللہم اغفر لنا ویکرر ذالک ثلاثا، کہا کہ اگر وہ ایسا یہ ربنا آتنا والی دعا بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اتنا کہہ دے اللہم اغفر لنا، بس 3 دفعہ۔ کتنا؟ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ اور یہ دعا بھی کتنی سونی رکھی انہوں نے کہ اس کا مطلب ہے اللہ تو ہم سب کی معاف کر دے، یعنی یہ
پڑھنی نہیں آتی معافی چاہتے ہیں نا، تو وہ یہ 3 دفعہ پڑھے تو اس کو پوری دعائے قنوت کا ثواب عطا ہو جائے، یہ اس کے لیے ہے جو معذور ہے۔ لیکن سب سے اچھی دعا جو اولا ہے وہ کون سی ہے؟ اللہم انا نستعین، یہ نہ آئے تو پھر کون سی؟ ربنا آتنا فی، بڑو سارے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ جس کو اس دعا کا اجر مل گیا اور جس کی یہ دعا قبول ہو گئی، اس کے دونوں جہان کامیاب ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس آیت اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں۔ جس کی یہ دعا مقبول ہو گئی اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے یہ آج کے درس میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ کیا بتایا کہ اللہم انا نستعین کا والی دعا واجب نہیں، دعا کرنا واجب ہے چاہے جو مرضی ہو، لیکن یہ دعا واجب نہیں، یہ اولا ہے۔ کیا ہے؟ اولا یاد رہے گا، کیونکہ سب سے اولا والا ہمارا نام۔ یہ آیت، یہ جو شعر ہے نا نعت کا اعلیٰ حضرت کا، یہ ہر ایک کو زبانی یاد ہے۔ یاد ہے کہ نہیں؟ جس کو نہیں یاد وہ ہاتھ کھڑا کرے، سارے نہیں یاد ہے۔ اچھا جس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا ماشاء اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نام، یعنی اولا حضور کی ذات ہے۔ اور یہ میں اس لیے آپ سے کہلا رہا ہوں تاکہ کبھی آپ کو بات یاد نہ رہے تو آپ کہہ سکو، جیسے مولوی صاحب نے کہا کھو نا دعائے قنوت پڑھنا اولا ہے، وہ بھی ڈر جیسی، یہ اتنی بڑی اصطلاح اس کو کدھر یاد ہوگا، یہ بچوں دے کوئی پڑھے لکھا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ کی کیا کہتے ہیں ٹرمز جو ہماری فقہ کے اندر یوز ہوتی ہیں، ان کو یاد کرنا ہی علمیت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ اولا ہے۔ آج یاد رکھو اس ورڈ کو، اس ٹرم کو یاد رکھو۔ ٹو ریڈ دعائے قنوت ان وتر، یہ کیا ہے؟ اولا ہے۔ کیا ہے؟ اولا۔ اور ویسے کوئی بھی دعا کرنا دعائے قنوت یعنی اس موقع پر، یہ کیا ہے؟ یہ اولا نہیں، یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی دعا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ اولا ہے۔ اور یہ نہ آئے تو پھر کون سی پڑھو؟ ربنا آتنا فی الدنیا۔ یہ دیکھو آج آپ کو بہت اہم مسئلہ بتایا۔ ایک آدھ مسئلہ اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جو ہمارا ختم شریف والا جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف انشاءاللہ ٹرانسفر ہوں گے۔ فرمایا اچھا فرمایا وَهُوَ اختیار ابی اللیث، یہ جو آپ کو بتایا نا اللہم اغفر لنا، یہ امام ابو لیث کا اختیار کردہ مذہب ہے، وہ بھی ہمارے ہی امام ہیں۔ اچھا آگے جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ ہے وَلَوْ نَسِيَ الْقُنُوتِ، اگر کوئی آدمی دعائے قنوت بھول گیا، مثلا اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین آمین کل واللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر کہہ کے نیچے سیدھا رکوع میں چلا گیا۔ وَلَوْ نَسِيَ الْقُنُوتِ، اگر کسی نے دعائے قنوت ہی اس کو بھول گئی، فَتَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ، اور رکوع کے اندر یاد آئی، اللہ اکبر کہہ کے نیچے چلا گیا، اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہ پڑھتے ہیں نا رکوع میں، یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ تو وہ اگر وہ رکوع کے اندر ہے اور وہاں اس کو کیا یاد آیا کہ دعائے قنوت میں پڑھی کوئی نہیں، تو فصحیح ہو تو صحیح مسئلہ یہ ہے انہو لا یقنط فی الرکوع، کہ وہ رکوع کے اندر پھر وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ انہیں یاد کہاں آیا؟ رکوع میں، تو یہ نہیں کہ یاد نہیں تو ادھر ہی اللہم انا نستعین ادھر شروع کر دے، نہیں، وہ رکوع میں قنوت نہیں پڑھے گا، اور ولا یعود الی القیام، اور نہ ہی وہ قیام کی طرف واپس مڑے گا، یعنی نہ تو رکوع سے واپس کھڑا ہو کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے اور نہ رکوع میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں کرے گا۔
فَإِنْ عَادَ إِلَى الْقِيَامِ، اور اگر وہ آ گیا قیام کی طرف، یہ مسئلہ قابل ہوا، اگر وہ اس کو رکوع میں یاد آیا کہ میں دعائے قنوت پڑھی اور کھڑا ہو گیا، کیا کیا اس نے؟ کھڑا ہو گیا واپس، وَقَنَتَ، اور پھر اس نے دعائے قنوت پڑھی، وَلَمْ يَعِدُ الرُّكُوع، اور رکوع دوبارہ نہیں کیا، یعنی رکوع میں تھا پھر کھڑا ہوا دعائے قنوت پڑھ کے، پھر اس نے رکوع نہیں کیا، سیدھا سجدے میں گیا، لم تفسد صلاۃ، اس کی نماز پھر بھی فاسد نہیں ہوگی، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سنو، یہ جو اب مسئلے چل رہے ہیں دو تین تھوڑے سے ٹیکنیکل ہیں اور تھوڑے سے یوں سمجھو کہ ٹوسٹڈ ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا اپنا دماغ کھول کے سننا آپ نے۔ اما اذا رفع رأسه من الرکوع، اچھا وہ یہ جو ابھی مسئلہ بتایا وہ تو تب ہے جب رکوع کے اندر ہی ہے ابھی، اور اس کو یاد آیا، اب اس کو یاد آیا جب وہ سر رکوع سے اٹھا لیا، اس نے سمی اللہ لمن حمدہ کی جگہ چلا گیا، اس وقت اس کو اما اذا رفع رأسه من الرکوع، کہ جب اس نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا، ثم تذکر، اور پھر اس کو یاد آیا، کیا یاد آیا؟ میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَىٰ قِرَاءَةِ مَا نَسِيَ بِالْاتِّفَاقِ، تو اب وہ یہ علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ اب وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، اب دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ اچھا پھر فرمایا وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ، اگر ایک آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی، وَتَرَكَ السُّورَةَ، اور اس نے سورت بعد میں چھوڑ دی، سورہ فاتحہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورت ہوتی ہے، کوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، تو اس نے سورہ فاتحہ تو پڑھی لیکن کیا چھوڑ گیا؟ یہ میں ان پوچھنا توڑے کو لوں واپس ہے مسئلہ جان ان دس رہے ہیں، اس واسطے کان کھولو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ابھی پوچھوں گا آپ سے، پھر ابھی جس طرح آپ نے جواب دیا نا اسی طرح جواب مجھے جلدی چاہیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جواب دے لیتا ہوں۔ اگر آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت چھوڑ دی، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، تو پس وہ کیا کرے؟ سورت چھوڑ کے وہ اس نے کیا کیا؟ دعائے قنوت پڑھ لی، دعائے قنوت پڑھ کے کیا کیا؟ اس نے رکوع کر لیا، تو اس کے لیے کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، تو وہ اپنا سر اٹھائے، کیا کرے؟ سر اٹھائے، وَيَقْرَأُ سورت، یعنی واپس کھڑا ہو کے رکوع میں اس کو یاد آیا نا کہ میں سورت نہیں پڑھی، تو کھڑا ہو واپس، اور کھڑا ہو کے وہ کیا کرے؟ وہ سورت پڑھے، سورہ فاتحہ نہیں، کیا پڑھے؟ وہ سورت پڑھے، اس سورت کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھے، اس دعائے قنوت کے بعد پھر رکوع کرے، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یہ مسئلہ میں آپ سے پوچھوں یا ایک دفعہ پھر بتاؤں؟ نہیں آپ بتائیں، آپ کو سمجھ آئی جو میں نے بتایا؟ پھر بتا دیتا ہوں غور سے۔ ایک آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی، اور اس نے اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھی، دعائے قنوت پڑھ کے رکوع میں گیا، رکوع میں اس کو یاد آیا تو فرمایا کہ واپس کھڑا ہو جائے، رکوع سے کھڑا ہو جائے اور قل هو اللہ احد سے شروع کرے، پھر وہ سورت پڑھے، سورت پڑھ کے پھر دعائے قنوت پڑھے، پھر دعائے قنوت پڑھ کے وہ پھر رکوع کرے، اور رکوع کر کے آخر میں پھر کیا کرے؟ سجدہ۔ سمجھ آئی آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دس سچویشن کین ہیپن ٹو یو، ٹھیک ہے، چونکہ آپ ایسے بھی جب نماز میں ہوتے ہیں ساری دنیا کا حساب کتاب اسی وہ کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے بھول جائیں آپ۔ تو پھر فرمایا، اب یہ ایک صورت سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسری سنو، وَقَضَى إِذَا قَرَأَ السُّورَةَ وَتَرَكَ الْفَاتِحَةَ، ایک آدمی نے اللہ اکبر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا نا، سورہ فاتحہ چھوڑ دی اور سورت پڑھی۔ پہلے کیا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، سورت چھوڑی تھی، اب سورہ فاتحہ چھوڑ کے سورت پڑھی، اور سورت پڑھ کے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا کہ دعائے قنوت پڑھی، دعائے قنوت پڑھ کے کیا کیا؟ رکوع میں گیا، تو پھر کیا کرے؟ یرفع رأسہ، تو وہ پھر کھڑا ہو جائے، وہ یقرأ سورہ، اور وہ پھر جو ہے نا کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پڑھے، کیا کرے؟ سورہ فاتحہ، وَيُعِيدُ الْقُنُوتَ، اور پھر دعائے قنوت پڑھے، وَالرُّكُوعَ، اور پھر رکوع کرے، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، نہیں یہ
تو بڑا مسئلہ ہے، یہ لائنیں اس کی بالکل میں وہی پرانی لائن پھر پڑھ رہا ہوں۔ یہ سنو دوبارہ، وَقَضَا اِذَا قَرَأَ سورت، کسی نے سورت پڑھی، وَتَرَكَ الْفَاتِحَةَ اور سورہ فاتحہ چھوڑ دی، فَإِنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ تو پھر وہ کھڑا ہو کے کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پڑھے، وَيُعِيدُ السُّورَةَ اور پھر وہ سورت بھی دوبارہ پڑھے۔ بات سمجھ آئی کہ سورت تو پڑھی تھی اس نے، کیا چھوڑا تھا؟ سورہ فاتحہ چھوڑی تھی نا، تو کہا نہیں یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد یہ نہیں سوچے کہ میں نے سورت پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی، نہیں، وہ سورت بھی دوبارہ پڑھے گا، والقنوت اور اس کے بعد دعائیں قنوت بھی دوبارہ پڑھے گا، وَيُعِيدُ الرُّكُوعَ اور وہ رکوع بھی دوبارہ کرے گا، وَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يَعِدُ الرُّكُوعَ اگر اس نے کسی وجہ سے وہ رکوع دوبارہ نہ کیا تب بھی اس کی نماز اجزا ہو، کافی ہو جائے گی۔ باقی چیزیں ضروری ہیں پیچھے جو گزری، اگر رکوع اس نے نہیں نہ کیا دوبارہ تو وہ جو پہلی دفعہ اس نے کیا تو اسی سے فرض پورا ہو گیا، لیکن اگر کرے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں کیا تب بھی اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ اب دو مسئلے آپ کو بتائیں ہیں، ایک میں آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سورت چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا سورت پڑھتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا۔ اگر سورت چھوڑے گا صرف رکوع سے اٹھ کر وہ صرف سورت ہی پڑھے، پھر قنوت پڑھے اور پھر رکوع دوبارہ کر آخر میں سجدہ صاحب کرے، لیکن اگر سورہ فاتحہ چھوڑ کے سورت پڑھی تو اب اسے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، پھر سورت بھی پڑھنی ہے، پھر قنوت اور پھر رکوع اور پھر سجدہ صاحب۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ دوستو یہ علماء بنانے کے لیے یہ مسائل بتائے جاتے ہیں، آپ شکر کرو کہ آپ نمازی ہو اور آپ کو یہ مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ درس تو مدارس میں ہوتے ہیں، مشکل بات ہے، لیکن آپ لوگ مدارس کس کے لیے؟ وہی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، آپ بھی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اسے توجہ سے سنیں، تسلسل سے سنیں تو انشاءاللہ ادھے مولوی تک کسی حال وچ بھی یعنی یہ ہو نہیں سکنا کہ تساں ادھے مولوی نہ پڑھو، اگر آپ صحیح طرح سنو محبت کے کانوں سے اور ہوش کے کانوں سے۔ اب میں اس بات کو یہیں روکتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو لنگر دیا جائے، یہ بہتر ہے نہیں؟ یہ بھی ختم پڑھیں گے، ختم پڑھ کے انشاءاللہ ذکر، اور ذکر کے بعد آپ سب کو لنگر شریف پیش کیا جائے، اور لنگر کے بعد پھر ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس پر آلریڈی ساتھیوں سے مشورہ کیا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھیں تو ہم پہلے نماز پڑھ لیں، جیسے آپ چاہیں۔ پہلے نماز ٹھیک ہے، پہلے نماز پڑھ لیں جیسے آپ چاہیں جی۔